اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. صفیں باندھے کھڑے حور و ملائکی، صفیں باندھے کھڑے ملائکی، کوئی نغمہ سنایا جا رہا ہے، کوئی نغمہ سنایا جا رہا ہے. مہ انجم تصدقے ہو رہے ہیں، مہ انجم تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے. مہ انجم بھی مدہم پڑ گئے ہیں، مہ انجم بھی مدہم پڑ گئے
کعبے رخ اٹھایا جا رہا ہے، نہ کعبے رخ اٹھایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے۔ بعد از حمد باری تعالی جل وعلا و نذرانہ عقیدت دربارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا تمہید قرآن کریم کی آیہ کریمہ ابتداً میں نے تلاوت کی، جس میں خالق کائنات نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور یہ سفر معراج دو حصوں میں منقسم ہے، دو حصے ہیں اس کے۔ ایک ہے اسرا بیت الحرام سے، یعنی خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، یہ اسرا کہلاتا ہے۔ اسرا کا لفظی معنی ہے سیر کرنا، عام ہمارے زبان میں بھی بولا جاتا ہے، سیر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی یہاں پر جو مراد ہے رات کے وقت جو سیر کی جاتی ہے، وہ اس کے متعلق اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان فرمانے سے قبل لفظ سبحان اپنی تعریف، اپنی صفات میں سے ایک صفت بیان فرمائی کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ اس لیے، اس میں حکمت یہ ہے کہ لفظ سبحان سے یہ واقعہ کیوں شروع فرمایا، اس لیے کہ اعتراض کرنے والے بھی اس وقت بھی موجود تھے، بعد میں بھی آنے والے موجود رہیں گے، قیامت تک اعتراض کرتے رہیں گے کہ عقل نہیں مانتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے آگے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ لیلن کے اوپر جو تنوین ہے، دو زبر جس کو کہا جاتا ہے، یہ عربی میں جب گفتگو کرتے ہیں تو عرب والے، چونکہ بڑی وسیع زبان ہے عربی، ہر ایک حرف کا معنی ہے اور بے شمار معنی ہے ایک ایک حرف کے۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے فرمایا یہ خالق کائنات نے جو لفظ لیلن لام کے اوپر تنوین بیان فرمائی ہے، یہ قلت وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بالکل تھوڑے سے وقت میں، محدود وقت میں خالق، اور پہلا لفظ جو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا لفظ سبحان کے بارے میں عرض کیا گیا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنزیہ اللہ عن کل سوء، کوئی بھی کسی قسم کی کمی اس ذات کے لیے جو ہے نا وہ بولی نہیں جا سکتی۔ ہر ایک کجی سے پاک اور منزہ اور مطہر جو ذات ہے وہ اللہ کریم کی سبحان الذی۔ اللہ پاک نے یہ کلمہ پہلے بیان فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ میرا محبوب یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا اور واپس آ گیا بیت الحرام سے بیت المقدس تک، پھر اس سے آگے عرش اعظم تک، اس سے اوپر مقام ادنا کی بلندیوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراس کر کے وہاں پر اس مکان پر پہنچے جہاں پر خالق کائنات نے اپنے دیدار خاص سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا۔ لہٰذا اللہ پاک نے ان الفاظ میں کہ میں ذات جس کی شان یہ ہے جا بجا، قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا کہ جب اگر کوئی بندہ اس واقعے پر اعتراض کرنا معترض ہوگا تو اس کو چاہیے کہ قرآن سارا پڑھے اور قرآن میں یہ بھی میری شان پڑھے کہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ ماننے والے غیروں کی بات چھوڑ دیں، اعتراض کرنے والے کلمہ گو بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عقل نہیں مانتی کہ جسمانی طور پر اتنا سفر اتنی مختصر وقت میں طے فرما لیا۔ عقل
یہ تو مانتی ہے کہ جبریل جو ہے، جبریل خالق کائنات کا جب آرڈر ہوتا ہے، حکم ملتا ہے، تو چشم زدر میں اپنا مقام سدرۃ المنتہا چھوڑ کر ایک ہی لمحے میں زمین پر پہنچ جاتا ہے اور ایک ہی لمحے میں واپس چلا جاتا ہے۔ فرشتے کے لیے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہماری عقلیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن فرشتے کیا ہیں؟ جس مقام پر آ کر وہ جبریل امین جو نوریوں کا امام ہے، جس مقام پر آ کر وہ امام الملائکہ کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں پر وہ جا کر رک جاتا ہے، وہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تو یہ خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ پاک نے پھر آگے یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی یہاں پر یہ مقصود تھا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اتنا کچھ عطا کیا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کسی اور کو یہ مقام اللہ کریم نے جو ملاقات، جو شرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، جو اپنی قرب کی نعمتوں سے نوازا، کسی اور کو نہیں نوازا، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات نے فرمایا بے عبد ہی، اپنے بندے کو، اس کے باوجود اتنے اعلیٰ اور رفع مقام پر پہنچنے کے باوجود یہ میرا محبوب میرا بندہ ہے، عبد ہے، میرا عبادت گزار ہے۔ یعنی کوئی یہ نعوذ باللہ نہ سمجھ لے عیسائیوں کی طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر نعوذ باللہ وہ پکار اٹھے کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، لہٰذا خالق کائنات نے پہلے اشارتاً اس بات کی تردید فرما دی۔ اور پھر یہ لفظ عبد جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام ادنا پر پہنچے، شرف ملاقات سے مشرف فرمایا گیا، تو خالق کائنات نے فرمایا سونیا میں تجھے کس نام سے پکاروں، کس نام سے پکاروں؟ آمنے سامنے محب اور محبوب آمنے سامنے، ایک طرف جلوہ خدا بندی ہے، دوسری طرف جلوہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ اب یہ یعنی اتنا مقام عرفہ و اعلیٰ پر پہنچ کر میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عجز کیا ہے، اس وحدہ لا شریک کے سامنے عاجزی کی انتہا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا بما اشرف کا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجھے کس نام سے شرف عطا فرماؤں، کس نام سے پکاروں؟ عرض کی تھی سونیا مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار، اس سے بڑھ کر کوئی اور میرے لیے ٹائٹل نہیں ہے، کہ میرے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے، سونیا مجھے تو اے الہی مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ اور جب وہ خالق کائنات حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہوئے، بس خالق کائنات کی حکمتیں ہیں، وہ رب العالمین جس کو مقام عطا فرماتا ہے اس کو آزماتا بھی ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈالتا بھی ہے۔ بے شمار انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے رب نے آزمایا تو وہ پورا اترا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب ساری آزمائشیں وہ پوری تفصیل وہ اللہ پاک نے جب آزما لیا تو پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب تجھے اے ابراہیم پوری دنیا کا امام بناتا ہوں، پوری کائنات کا۔ تو انبیاء علیہم السلام کو ہر ایک نبی کو آزمایا گیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، آپ بیمار ہو گئے، سارا جسم جو ہے وہ اس میں اس انداز سے زخم پیدا ہو گئے کہ آپ کے زخموں میں، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے زخموں میں، جسم کے زخموں میں یعنی پھوڑے، ان میں کیڑے پڑ گئے، تو وہ جب کیڑے باہر نکلتے تو حضرت ایوب علیہ السلام پھر دوبارہ ان کو اپنے جسم میں رکھ لیتے۔ جب وہ منزل پوری ہوئی، آزمائش پوری ہوئی، خالق کائنات نے فرمایا اے ایوب
اپنا پاؤں زمین پہ مار، ایڑی زمین پہ ماری، پانی کا چشمہ نکلا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اے ایوب تو بڑا ہی صبر والا ہے، اب صبر کی تیرا یہ تجھے ہم عطا کرتے ہیں اپنی طرف سے، تیرا امتحان ہوا تو کامیاب ہوا، اب یہ ہے کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، دیکھ تیرے پاؤں کی برکت سے زمین سے چشمہ پھوٹ جائے گا۔ آپ نے پاؤں مارا تو زمین سے چشمہ ابل پڑا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایوب یہ اس پانی سے غسل بھی کر اور پانی پی بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، سارا جسم ٹھیک ہو گیا، پانی پیا، ایک خاص نعمت تھی، صحت یاب ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایوب اب سنا تیرا کیا حال ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر اللہ پاک نے توجہ فرمائی، فرمایا ایوب سنا اب تیرا کیا حال ہے۔ عرض کی تھی سونیا جڑا اس لیے سواد آمدہ سی نا، جب میں بیمار تھا میرے جسم میں کیڑے تھے، اس وقت ایک خاص کیفیت تھی۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایوب وہ کیا کیفیت تھی، اس میں کیا مزہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا سونیا جب تو کہتا تھا نا، مجھے پکارتا تھا یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے تیرا کیف حالک، تیرا کیا حال ہے۔ الہی اس میں جو عجیب کیفیت تھی، جذب و مستی کی کیفیت تھی، اس لفظ میں یا عبدی جب تو کہہ کے پکارتا تھا نا، مجھے اپنا بندہ کہہ کے